بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ سامعین کرام، آپ حجاج بن یوسف کے نام اور شخصیت سے یقیناً ناواقف نہیں ہوں گے۔ اس شخص کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان مقامات میں 20 سال حجاج کا عمل دخل قائم رہا۔ اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات کی۔ اس کے دور میں اسلامی فتوحات کا دائرہ سندھ اور ہند کے دوسرے علاقوں تک پھیل گیا، حتیٰ کہ مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم پر اعراب لگوائے۔ اللہ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ یہ حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا، وہ جہاد کا بڑا حریص تھا، مگر اس کی ان ساری خوبیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا۔ وہ برائی بھی ایسی کہ تمام خوبیوں پر چھا جاتی ہے اور تمام اوصاف کو ڈھانپ دیتی ہے۔ وہ برائی کیا تھی؟ ظلم۔ حجاج نے ان تمام خوبیوں کے باوجود بہت بڑا ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں خون خوار درندے کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ ایک طرف اس کے دور کے نامور مجاہدین موسیٰ بن نصیر، محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ امام ابن کثیر نے اپنی کتاب میں ہشام بن حسان سے نقل کیا ہے کہ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کا قتل کیا ہے۔ اس کے جیل خانوں میں ایک دن میں 80,000 قیدی باق وقت رہے ہیں، جس میں سے 30,000 عورتیں ہوتی تھی۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابعی اور زہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ انہیں قتل کرانے کے بعد حجاج پر دہشت سی سوار ہو گئی۔ وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ جب وہ سوتا تھا تو حضرت سعید بن جبیر اس کا دامن پکڑ کر کہتے، اے دشمن خدا، آخر تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میرا کیا جرم تھا؟ جواب میں حجاج کہتا، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ اندر کی آگ تھی جو بھڑک اٹھتی تھی تو امن و سکون سب کچھ راغ کر دیتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ حجاج کو ایک بیماری لگی۔ بیماری ایسی تھی کہ اسے سردی لگ جاتی تھی۔ سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی۔ وہ کانپ جاتا تھا۔ آگ سے بھری ہوئی انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی، اس قدر قریب رکھ دی جاتی کہ اس کی کھال جل جاتی، مگر اسے احساس نہ ہوتا۔ حکیموں کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت سارے کیڑے لپٹے ہوئے تھے۔ حجاج جب ماضی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ آئے اور حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، انہیں تنگ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج بحث عبرت بنا ہوا تھا۔ وہ اندر سے بھی جل رہا تھا اور بحث سے بھی جل رہا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ چنانچہ وہ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کے بعد زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکا۔ صرف 40 دن کے بعد وہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مگر حضرت سعید اور حجاج کی موت میں بڑا فرق تھا۔ حضرت سعید کو شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ وہ ایسے آن بان سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ بعد میں آنے والے مجاہدین کے لیے ایک سنگ میل قائم کر گئے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا دل مطمئن تھا، چہرے پر تبسم تھا، لیکن حجاج جب دنیا سے جا رہا تھا تو اندر کی آگ میں جل رہا تھا، چہرے پر ندامت کی ظلمت تھی، اسے اس کا ایک ایک ظلم یاد آ رہا تھا۔ حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پر تمام صلحاء اور علماء افسردہ تھے، لیکن حجاج کی موت پر اللہ کے نیک بندوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ نے حجاج کی موت کی خبر سنی تو خوشی سے رو پڑے، مرنے کے بعد اس ڈر سے کہ اس کی قبر کے تمام نشانات مٹا دیے گئے تاکہ لوگ اس کی لاش کو باہر نکال کر جلا نہ ڈالیں۔ اللہ اکبر! یہ اندیشے اس شخص کی قبر کے بارے میں ہو رہے تھے جس کے سامنے اس کی زندگی میں لوگ کھڑے ہوتے تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور لوگ اس کے ڈر سے دیوانے بن جایا کرتے تھے۔ اسمی نے ایک واقعہ بیان کیا کہ جب حجاج حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل سے فارغ ہو کر مدینہ آیا تو اسے مدینہ سے باہر ایک شخص ملا۔ کیونکہ حجاج کے چہرے پر نقاب تھا اس لیے اس نے حجاج کو نہیں پہچانا تھا۔ حجاج نے اسے مدینہ کا حال حوال دریافت کیا۔ شیخ نے کہا بہت برا حال ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری قتل کر دیے گئے ہیں۔ حجاج نے پوچھا ان کو کس نے قتل کیا؟ شیخ نے جواب دیا ایک فاجر و فاسق اور لعین شخص جس کا نام حجاج ہے، اللہ اس کو ہلاک کرے اور سب لعنت بھیجنے والے اس پر لعنت بھیجیں۔ حجاج یہ سن کر غضب آلود ہو گیا، اس نے اپنے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب ہٹا دی اور پوچھا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ شیخ نے کہا ہاں میں آپ کو پہچانتا ہوں مگر آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں یہاں کا مشہور دیوانہ ہوں، مجھے دن میں 5 مرتبہ مرغی کا دورہ پڑتا ہے اور ابھی جب میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا تو مجھے دورہ پڑا ہوا تھا۔ تو وہ شخص جس سے بات کرتے ہوئے بڑے بڑوں کے جسم پر راشا طاری ہو جاتا تھا اور وہ کہ جس کے آتاب سے بچنے کے لیے لوگ مصنوعی دیوانے بن
بن جاتے تھے۔ آج جب اس کے جسم سے جان نکلی تو اندیشے پیدا ہونے لگے کہ کہیں لوگ شدت غیظ و غضب میں اس کی لاش کو ہی نہ جلا ڈالیں۔ وہ اقتدار، وہ ہیبت، وہ دبدبہ سب کچھ جاتا رہا۔ اس کے متعلقین کو اس کی لاش کی بے رغبتی کے بارے میں دنیا والوں سے جو خطرہ تھا، انہوں نے اس کے قبر کا نام و نشان مٹا کر بظاہر تو اسے خطرے سے بچا لیا، لیکن ظالموں کے لیے جو آخرت کے خطرات اور سزائیں ہیں ان سے کون بچا سکتا ہے؟ وہاں تو کسی کا بس نہیں چلتا، کسی کی سفارش کام نہیں آتی، خاندانی وجاہت فائدہ نہیں دیتی۔ اسمی کے والد نے حجاج کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اس نے جواب دیا میں نے جتنے قتل کیے تھے ان میں سے ہر ایک کے بدلے مجھے قتل کیا گیا۔ اسے صرف حجاج کا معاملہ نہ سمجھیے گا، ہر ظالم کے ساتھ آخرت میں یہی ہوگا۔ حاصل کلام اس واقعے سے حاصل یہ نکلا کہ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، چنانچہ انسان زندگی کی کسی بھی موڑ پر ظالم نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو میرا چینل لازم سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔